بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، آج کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے سیلاب متاثرین کے مسائل کے حوالے سے تفصیلی بات چیت کی۔ انہوں نے پریس کانفرنس میں اس عزم کا اظہار کیا کہ حکومت ہر صورت میں نومبر کے آخر تک سندھ میں نئی فصل لگانے کے لیے زرعی زمین تیار کرنے کی کوشش کرے گی تاکہ کسان نئی فصل لگا سکے اور دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جتنا زیادہ پانی زمینوں پر کھڑا ہے کہ زرعی زمینیں دریا کا منظر پیش کر رہی ہیں، اسے دیکھ کر یہ حکومت کے لیے بہت مشکل ٹاسک ہے، لیکن سندھ حکومت یہ چیلنج قبول کرتے ہوئے دن رات ایک کر کے یہ کام کرے گی اور نئی فصل لگانے کے لیے زمینوں کو خشک کاشت کے قابل بنا لے گی تاکہ چھوٹے کاشتکاروں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جا سکیں۔ جی ناظرین، پریس کانفرنس میں بلاول بھٹو زرداری نے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ جس ملک میں سیلاب کی وجہ سے تاریخ کی بدترین تباہی ہوئی ہو، وہاں سندھ سے آگے نکل جائیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ سیاست چمکائی جا رہی ہے، الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ نہایت افسوسناک عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں دو پاکستان ہیں، ایک پاکستان سیلاب کی تباہ کاریوں سے نبرد آزما ہے اور دوسرا پاکستان اپنی دنیا میں مگن ہے، جسے اس کا سیلاب زدہ پاکستان سے کوئی سروکار اور تعلق ہی نہیں۔ جی ناظرین، بلاول بھٹو زرداری نے مزید شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ بعض چینل اور ملک کے دیگر علاقے دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ الگ پاکستان میں رہ رہے ہیں اور ہم جہاں رہ رہے ہیں وہ ایک الگ پاکستان ہی ہے۔ تاہم انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کے کاموں کو سراہتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نے پورے پاکستان کو ایک نظر سے دیکھا ہے اور سیلاب زدگان سے اظہار یکجہتی کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے مسائل حل کرنے کے لیے بھی ہر ممکن اقدامات اٹھائے ہیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے مزید کہا کہ حالیہ سیلاب 2010 کے زلزلے سے بھی کہیں زیادہ تباہ کن ہے، لہذا اس وقت ہمیں آج اسی قسم کی یکجہتی کی ضرورت ہے جس کا مظاہرہ ہم نے 2010 کے زلزلے کے وقت ایک قوم بن کر کیا تھا۔ جی ناظرین، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے سیلاب زدگان کے حوالے سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ عمران خان کی طرح قوم پرست جماعتیں اور رہنما بھی ہر اچھے برے موقع پر اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ سندھ سیلاب سے ڈوبا نہیں بلکہ ڈبویا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس قسم کی باتیں کرنے کا واحد مقصد صرف اپنی سیاست کو چمکانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک جھوٹا بیانیہ ہے۔ اس سوال کے جواب میں کہ جب سیلاب زدگان کے پاس جاؤ تو وہ کہتے ہیں ہمیں حکومت نے کچھ نہیں دیا، بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جس کا سب کچھ سیلاب میں بہہ گیا ہو اس کے لیے حکومت جتنا بھی کر لے وہ لازمی طور پر یہی کہے گا کہ اسے کچھ نہیں ملا، کیونکہ حکومت کی طرف سے دی جانے والی امداد اتنی کم ہے کہ سیلاب زدگان کی پوری طرح مدد نہیں ہو پا رہی، جس کی وجہ سے سیلاب زدگان کو حکومت سے شکوہ ہے۔ لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہیں کہ سیلاب زدگان کے مسائل بہت زیادہ تیزی سے حل کر سکیں۔ ناظرین، حکومت اپنی بساط کے مطابق سیلاب زدگان کی ہر ممکن مدد کر رہی ہے، یہ کہنا تھا بلاول بھٹو زرداری کا۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں مزید کہا کہ حکومت سندھ ورلڈ بینک سے قرض لے رہی ہے جس سے سیلاب زدگان کو گھر بنانے کے لیے پیسہ دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی کا تو نعرہ ہی روٹی کپڑا اور مکان ہے، لہذا ہم
لازمی طور پر تمام سیلاب زدگان کو گھر بنا کر ہی دیں گے، انہیں دوبارہ اپنے گھر بنانے کے لیے ہم پیسے دیں گے۔ انہوں نے سندھ حکومت کی جانب سے سیلاب زدگان کے حوالے سے ملک کے دوسرے صوبوں کو چھوڑ جانے کا بھی دعویٰ کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیلاب کی تباہ کاریوں کے ابتدائی اعداد و شمار جمع کر لیے ہیں اور انہی اعداد و شمار کی بنیاد پر ہم نے ورلڈ بینک سے قرضہ لینے کے لیے کوششیں کی ہیں۔ جی ناظرین، بلاول بھٹو زرداری نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہم نے کبھی عام انتخابات آگے بڑھانے کی بات نہیں کی، تاہم ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنرل الیکشن اپنے مقررہ مدت کے پر ہی ہوں، تاہم سیلاب کی صورتحال میں اس قدرتی آفت سے نپٹنے کے لیے قابل تو ہو سکیں۔ جبکہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی الیکشن سے نہیں بھاگ رہی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمام اداروں اور عدلیہ کا انتہائی احترام کرتے ہیں، اگر ادارے حکم کریں گے تو ہم الیکشن ضرور کروائیں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سیلاب زدہ علاقوں میں تعینات پولیس اہلکاروں اور انتظامی افسران کو وہاں سے ہٹا کر الیکشن کی سیکیورٹی اور انتظامی امور پر تعینات کر دیں۔ جی ناظرین، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان کے خارجہ تعلقات کے حوالے سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ عمران خان کے دور میں عرب ممالک سمیت دنیا کے اکثر ممالک سے پاکستان کے تعلقات متاثر ہوئے تھے، لیکن اب صورتحال بہت بہتر ہے اور اب دنیا کے تمام ممالک پاکستان کو قدر کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے دنیا سے بھیک نہیں مانگی، لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ امیر ملکوں کی وجہ سے جو موسمیاتی تبدیلی ہوئی ہے اس کے نتائج پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں، لہذا پاکستان کو اس مشکل صورتحال سے نکالنے کے لیے ترقی یافتہ دنیا اپنا کردار ادا کرے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک یہ محض اندازہ ہے کہ سیلاب سے پاکستان خصوصاً سندھ میں 30 ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے، لیکن جب درست اعداد و شمار آئیں گے تو نقصان کا تخمینہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہو سکتا ہے۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ہمیں IMF سے ڈیل ملک کے نئے حالات اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے تناظر میں کرنا پڑ رہی ہے، جبکہ عمران خان نے جو IMF سے معاہدہ کیا تھا وہ ملک کے عوام کے لیے انتہائی تباہ کن تھا۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ طالبان کی حکومت کو اب تک پاکستان نے تسلیم نہیں کیا ہے، لیکن طالبان حکومت سے تعلق رکھنا اور انہیں مذاکرات میں انگیج رکھنا پاکستان کے مفاد میں ہے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ افغان مہاجرین کا ایک سیلاب ایک مرتبہ پھر پاکستان کا رخ کرے اور پاکستان کے وسائل پر ایک بار پھر مزید بوجھ پڑے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ماضی میں کیے گئے تلخ تجربے کو دہرانا نہیں چاہتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے مزید کہا کہ جہاں تک طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا سوال ہے تو دنیا طالبان حکومت کی طرف سے کیے گئے وعدوں کا جائزہ لے رہی ہے، اور اگر وہ خواتین کے حقوق سمیت تعلیم اور انسانی حقوق کے حوالے سے اپنی طرف سے کیے گئے وعدے پورے کرتے ہیں تو پھر اسی مناسبت سے دنیا ان کی حکومت کو تسلیم کرنے یا تسلیم نہ کرنے کا فیصلہ کرے گی۔ جی ناظرین، آج کی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس ایک خاص اور اہم ترین بات یہ تھی کہ آج کی پریس کانفرنس میں وہ ایک منجے ہوئے سیاستدان محسوس ہو رہے تھے، اور انہوں نے بہت ہی پر اعتماد طریقے سے صحافیوں کے تمام تلخ و شیرین سوالات کے 90 تلے جوابات دیے، اور جن سوالات کو اگنور کرنا تھا اس کا بھی انہوں نے بہت خوب انداز اپنایا،
مثال کے طور پر جب ان سے سوال کیا گیا کہ وہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں تو انہوں نے نہایت غیر محسوس انداز سے اس سوال کا جواب نظر انداز کر دیا، جبکہ ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ اپنے نانا شہید ذوالفقار علی بھٹو کی طرح وہ بھی وزیر اعظم بننے سے پہلے وزیر خارجہ بنے تھے، تو کیا آپ بہت جلد ملک کے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے مسکرا کر بات کا رخ کسی دوسری جانب موڑ دیا۔ جی ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ بلاول بھٹو زرداری ملک کے لیے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو چکے ہیں، اور سیاسی طور پر وہ مکمل میچور نظر آ رہے ہیں، جو پاکستان کو ترقی کے راستے پر گامزن کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ لیکن اس کا انحصار عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ملک بھر میں کارکردگی پر ہے۔ ظاہر ہے کہ پنجاب کے نتائج ملک میں عام انتخابات میں فیصلہ کن کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر آئندہ عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ کی طرح پنجاب میں نمایاں پوزیشن حاصل رہی تو صورتحال بلاول بھٹو زرداری کے حق میں جائے گی، اور فوری امکانات اس کے رد نہیں کیے جا سکتے کہ کامیابی کے بعد وہی اس ملک کے نئے وزیر اعظم بھی بنے، لیکن اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا۔ جی ناظرین، ہم نے آج اپنے پروگرام میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس کے اہم ترین نکات آپ کے سامنے رکھے، جبکہ آخر میں ہم نے بلاول بھٹو زرداری کی سیاست اور شخصیت کے بارے میں اپنا تجزیہ بھی پیش کیا۔ آپ کو ہمارا یہ تجزیہ کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا۔ اگلے پروگرام کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔